بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ برقع دینی سنت و شعار کی توہین کا۔ شدت جذبات سے بعض دفعہ سینہ پھٹ پڑنے لگتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ یہ بھی محبت و شفقت کی ایک طرح سے انتہا ہے۔ پھر بولنے والا بھی معصوم انیر خطا بھی نہیں ہے۔ صورتحال جب انتہائی غیر معمولی ہونے لگ جائے، امت مسلمہ پر بے حسی، بے ہوشی، بے غیرتی کا دورہ پڑنے لگ جائے، دین اسلام کا مذاق و تماشا بننے لگ جائے، تو بعض دفعہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ملت کی بہن بیٹیوں کی بے عزتی، بے شرمی کی مبینہ کردار و عمل کی تصویریں، حرکتیں آئے دن سامنے آ رہی ہیں، تو فطری طور پر امت کے قائد، حساس، زودرنج، غیور شخصیات کے منہ سے وہ الفاظ نکل ہی جاتے ہیں جب برداشت کی حدیں پار ہو جاتی ہیں۔ محترم قائد ملت حضرت اقدس مولانا محترم کے منہ سے ملت کی بچیوں کے والدین کے لیے کچھ ایسے کلمات سرزد ہو گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ بعدو محترم نے اس پر اعلانیہ معافی کا اظہار فرمایا۔ مسئلہ جب معاشی حدود سے نکل کر اخلاق و ایمان کے تحفظ و بقا تک پہنچ جائے، بات جب دین اسلام کے ناموس، اس کی تکریم کے لیے چیلنج بن کر سامنے آئے، تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ملت کی بیٹی ہماری اپنی بیٹی ہے، اور ہمارے لیے دین اسلام، شاعر دین رسول مکرم و محترم کی ذات گرامی، وہ صفات عالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر چیز سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت پر مجھے غربت کا اتنا ڈر نہیں جتنا کہ ان کا مال کے فتنے میں پڑھ کر اپنے دین و ایمان، عزت و آبرو کا سودا کرنا ہے۔ یقیناً ملت کے افراد چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بیٹیوں کی شادی، تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس سلسلے میں ہماری اپنی کوتاہیاں، مجرمانہ غفلت و عروج پر ہے۔ آج بھی ہم احساس شدت سے غافل، ہمارا مالدار طبقہ عیش و عشرت کا خوگر بنا غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے زعماء، دانشوران حالات کی سنگینی کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری وہ بیٹیاں جن کی گودوں میں امت کے مجاہد تیار ہونے تھے، وہ مستقبل کی مائیں بے شرمی، بے غیرتی، ارتداد و زنا کے ڈرینیج میں لت پت اپنی دنیا و آخرت برباد کر رہی ہیں۔ یہی وہ درد ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے بزرگ محترم حضرت سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سینے سے چھلک پڑتا ہے۔ اگر ان بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت، بالخصوص دین انہیں سمجھایا جاتا، قناعت، کفایت کے ساتھ زندگی گزارنا، ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق و تواصو بالصبر کو ان کی زندگی کا قیمتی اثاثہ بنایا جاتا، موبائل اور کالج کی مسموم ہواؤں میں اڑنے سے انہیں بچایا جاتا، شرم و حیا کو ان کے جسم کا مقدس زیور بنایا جاتا، تو آج ہماری بیٹیاں غیروں کے دامن میں بوجہ لالچ، ناپاک سازش اور منصوبوں کے اپنی عفت و عصمت کا سودا نہ کرتی۔ دین کے نام نہاد ٹھیکیدار آج بھی اسی چکر میں پڑے ہیں کہ عورتوں کی نماز کا یہ طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ خود میری بیٹی نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جب اس نے دب کا سجدہ کیا تو ایک شدت پسند جماعت کی پروفیسر صاحبہ نے ان سے کہا کہ نماز کا یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہماری نہ جانے کتنی ہی بیٹیاں مسلکی شدت پسندی کا شکار ہو کر دین و ایمان کو خیرباد کر غیروں کی باہوں میں جھولتی نہ صرف مرتد بن رہی ہیں، زنا اور بے شرمی کی مبینہ تصویریں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو اس بات سے ہو رہی ہے کہ ایسی لڑکیاں جنہیں ایمان، اسلام، غیرت مندی جیسی دولت چھوڑنی ہے تو بے شک چھوڑیں، غیروں کے ساتھ جھک مرائیں، لیکن وہ جس دین کو چھوڑ چکی ہیں اس کے سنت و شعار کا مذاق و تماشا تو نہ بنائیں۔ اس پر ہمارے ملت کے غیور نوجوان بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ ہرافائیں باقاعدہ برقع اور اسکارف کے ساتھ تلک دھاری نوجوانوں کے ساتھ فخریاں فوٹو نکال کر سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں۔ فطری طور پہ ایک حساس غیرت مند مسلمان کے دل سے آہ نکلے گی، اسے غصہ آئے گا۔ میں بھی اللہ عز و جل سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو بچیاں نادانستگی میں فعل انجام دے رہی ہیں، اللہ انہیں توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے،
ہدایت عطا فرمائے، لیکن جو دیدہ و دانستہ حجاب پہن کر غیر مسلموں کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر دین کا مذاق بنا رہی ہیں، اللہ تو ان سے نپٹ لے۔ جیسا کہ بحالت برقع ایک بچی کی سر کٹی لاش ریلوے ٹریک پر ملی، ذرا دیکھیے یہ چند تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے مسلمانوں کو کس قدر ذہنی و نفسیاتی طور پر ہراساں کرنے، انہیں چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ مسلمان بھڑک اٹھیں۔ میں اپنے مسلم نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بڑی حکمت سے اس کا علاج و مقابلہ کریں، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، کہیں ٹو ویلر بس اسٹاپ پر یا کسی گارڈن میں برقع پوش بچی کسی ایکٹیویٹیز میں کسی غلط حرکت سے میں نظر آئے، کسی نوجوان کے ساتھ نظر آئے، چاہے وہ نوجوان مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں جا کر اس سے باز پرس کریں، گھر کا ایڈریس لیں، فون نمبر لیں، تنبیہ کریں، بچی کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیں، والدین کو تاکید کریں، مار پیٹ نہ کریں، غصے پر قابو رکھیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ واسطے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمت و قوت عطا فرمائے کہ ہم باطل اور طاغوت کی چیزوں کا مقابلہ بتوفیق اللہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔